السلام علیکم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ کیا حال ہے آپ سب کے؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ تو جناب، ایک خوبصورت اور حسین صبح کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہر روز انسان کو ایک خوبصورت صبح عطا فرماتے ہیں اور انسان کو دوبارہ سے ایک موقع دیتے ہیں کہ وہ اچھے عمل کرے اور اپنی زندگی جو ہے وہ اچھے طریقے سے گزارے اور اپنے گناہوں اور اپنے غلطیوں کا ازالہ کر لے۔ آج کل کی صبحیں تو ویسے بھی بہت خوبصورت ہو رہی ہیں، موسم تھوڑا تھوڑا بدلتا جا رہا ہے، گرمی کم ہوتی جا رہی ہے، کبھی کبھار بیچ میں بارش ہو جاتی ہے۔ تو جناب، کچن میں آئی ہوں، ناشتہ آلو والے پراٹھے۔ آج آلو میں نے رات کو ہی بوائل کر کے رکھ لیے تھے، مسالے میں نے اس میں صبح ہی ایڈ کیے ہیں۔ بچوں کی فرمائش ہوتی ہے نا، تو بچوں کے لیے نا بیچارے ماں باپ کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ تو بچے گھر میں ہوں یا کہیں آگے پیچھے پڑھائی کی وجہ سے ہوں، جب چھٹی پہ آئے نا تو زیادہ ہی لاڈلے ہو جاتے ہیں، اور چاہے طبیعت ٹھیک نہیں ہے یا آپ کو کام ہیں بہت سارے، تھکا دیں کام، لیکن پھر بھی نا ماں بیچاری بچے فرمائش جانے تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ماں جو ہے نا وہ بچوں کی فرمائش پوری نہ کرے۔ تو جناب، کافی دنوں سے میری طبیعت خراب چل رہی تھی، گلا خراب، موسم چینج ہو رہا ہے لیکن میری پوری کوشش تھی کہ جتنے دن میں بیٹی گھر پہ ہے نا، میں ہر دن ناشتہ بھی اور کھانا بھی نا اس کی مرضی اور پسند کے مطابق بناؤں۔ تو میرے ہاتھ کے آلو والے پراٹھے نا، محنت تو ہوئی، میرا ٹائم بھی کافی لگا، موسم اچھا ہونے کے باوجود نا کچن میں تو گرمی ہوتی ہے، چاہے کچھ کر لو، بھی کچن تو بھی گرم ہے۔ تو خیر، میں نے 2 روٹیاں چھوٹے چھوٹے 2 پیڑے لے کے نا، اس کی ایک ٹپ یہ ہے کہ روٹی کے اوپر نا گھی لگا لے، میں نے دیسی گھی لگایا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے پیڑے، ان کے اوپر دیسی گھی لگائے ہیں، آلو کا مسالہ خوب بھر کے میں لگاتی ہوں، خوب بھر کے پھیلا کے لگاتی ہوں، مسالہ لگایا، اور اس کے بعد نا پھر میں نے نا دیسی گھی میں ہی پراٹھا بنا لیا۔ بہت ہی زبردست بنے تھے، میں دیکھ سکتی ہوں، میں سونگھ سکتی ہوں، اس کی خوشبو آپ تک نہیں آ سکتی، جو مجھ تک آ رہی ہے نا وہ ایکسپلین نہیں ہو سکتی، اتنی کوئی اعلیٰ خوشبو تھی اور اتنے کوئی زبردست پراٹھے بنے تھے۔ آپ دیکھ کے ہی انجوائے کریں فی الحال۔ تو خیر یہ ہے کہ بچوں کے لیے جو ہے نا وہ کرنا پڑتا ہے، بعد میں پھر طبیعت خیر میری کافی تھکاوٹ بھی ہو گئی تھی، لیکن جب میری بیٹی نے کہا کہ ماما آپ جیسے آلو والے پراٹھے کوئی دنیا میں نہیں بنا سکتا، تو یقین کریں نا ساری محنت جو ہے وہ وصول ہو گئی اور ساری تھکاوٹ دور ہو گئی۔ تو خیر، بچے جب خوش ہوتے ہیں نا تو انسان کو ساری محنت وصول ہو جاتی ہے۔ بچوں، ہم ماؤں کا اور کیا ہے، بچوں کے لیے ہی کرنا ہے ہم نے، اور کیا کرنا ہے۔ ہاؤس وائفس خاص طور سے ساری مائیں، ہر میں تو کہتی ہوں کہ ہر ماں بچوں کے لیے جیتی ہے، ہر ماں بچوں کے لیے کرتی ہے اپنی لائف، تو جیسے اپنا سوچ، اپنا کھانا ختم ہو جاتا ہے کہ ہم نے اپنے لیے، ہمیں کیا پسند ہے، وہ تو بھول ہی گیا ہے نا کہ ہمیں کیا پسند ہے، ہم نے کیا کھانا ہے۔ ہماری ماؤں نے بھی ہمارے لیے ایسے کیا تھا، اب ہم اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہیں۔ تو یہ تو خیر ایسے ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ اگین دیکھیں، میں ایک دفعہ پھر میں نے سوچا کہ آپ کو دکھا دوں، کیسے 2 روٹیاں میں نے بیل لی، اچھے مناسب سائز کی ہے میں نے، بہت چھوٹی نہیں ہے کیونکہ پھر پھٹ جاتی ہیں نا، بہت چھوٹی ہوں اس کو بڑا کرنے کے چکر میں نا پھٹنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو دیسی گھی ایسے میں نے پھیلا لیا کنارے چھوڑ کے، کیونکہ پھر کنارے نا چپکتے نہیں ہیں۔ تو مسالہ بھر کے لگا، یہ مسالہ تو آپ کی اپنی مرضی ہے، میں نے آلو میں نا نمک، مرچ، ہلدی، سوکھا دھنیا، زیرہ، ہرا دھنیا، ہری مرچ، تو سفید زیرہ، دڑا مرچ، ہری مرچ بھی، ہاں یہ سارے مسالے میں نے ڈالے تھے اس میں۔ آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کیا ڈالیں، مسالے جو پسند ہے وہ ڈالیں، جو نہیں ڈالنا چاہتے مت ڈالیں، مرچیں اپنی مرضی سے رکھیں۔ مسالہ بھی اور بھی یہ بھی ہے کہ آلو تھوڑے ڈالنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، وہ بھر کے بنانا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو لاسٹ میں نا مسالہ تھوڑا بچ گیا تھا، تو میری ہیلپر اس وقت آ گئی، میں بنا رہی تھی، اب مجھے اچھا نہیں لگا کہ ہم کھا رہے ہیں اور اس کو میں نے پوچھا تو کہتی ہے باجی بنا دیں۔ میں نے ہلکے مسالہ تھا ہی اس وقت، تھوڑا کم تھا، تو میں نے ہلکے مسالے والا بنا کے اس کو دیا نا، تو وہ بھی بہت ہی مزے کا بنا تھا، وہ بھی اتنا خوش ہو رہی تھی، تعریف کر رہی تھی کہ بہت اچھا بنا ہے۔ خیر، اس کو پھر میں نے تھوڑا ایسے ہاتھوں پہ کر کے نا تھوڑا سائز بڑا کر لیا، تھوڑی روٹی ایڈجسٹ بھی ہو جاتی ہے، فالتو کچھ کا نکل جاتا ہے، تھوڑا سائز امپروو ہو جاتا ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ اس کو نا میں تھوڑا سا نا بہتر کر کے میں آئل یا تیل لگاتی ہوں، میرے بچوں کو نا پراٹھا، چاہے کوئی بھی پراٹھا ہے، تھوڑا کرسپی ہی پسند ہے۔ تو یہ ہے کہ کھانا اور جتنی بھی چیزیں ہیں ہم لوگ کرتے تو ہیں، لیکن اگر بچوں کی پسند اور مرضی سے کریں نا تو بچے خوش ہو جاتے ہیں۔ کبھی کبھی نہیں بھی ہوتا ان کی پسند اور مرضی سے، اس دن پھر وہ ماؤں والا ٹپیکل ہتھیار، چپ کر کے کھا لو جو بنا ہوا ہے، یہ بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی نہیں موڈ ہوتا کچھ بھی پکانے کا، کچھ محنت والا، تو نا سمپل والا ہلکا پھلکا کر لیتے ہیں، اور کبھی فرمائش آئے نا تو پھر وہ جب طبیعت ٹھیک نہ ہو تو کہتی ہیں چپ کر کے جو رکھا ہوا نا کھا لو، بالکل اور کچھ نہیں بننے والا آج آپ کے لیے، کیونکہ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہو جاتا ہے۔ خیر،
پراٹھے کی رنگت دیکھ کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے مزیدار بنے ہوئے تھے. آپ میری ٹپ کو فالو کریں. تو اب تھوڑا سا دیسی گھی اندر اور باہر بھی تھوڑا سا بہتر کر کے لگا لیں. خیر آپ کھا رہے ہیں تو پھر ذرا اچھا کر کے کھائیں. تھوڑے گھی والا یا تیل والا نا بہت مزے کا نہیں بنتا. اگر آپ کو ایکسس آئل جو ہے وہ ٹیشو سے بعد میں آپ ہٹا بھی سکتے ہیں. خیر ایک مشکل ناشتہ کروانے کے بعد نا پھر کافی تھک گئی تھی میں, اور پھر میں ریسٹ کے بعد پھر میں نے نیکسٹ کام شروع کیا ہے, کیونکہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں کوئی لمبا محنت والا کام کر لوں پھر میں اگین جلدی سے دوسرا شروع کر لوں. پھر تھوڑا سا نا مجھے ریسٹ ضرور چاہیے ہوتا ہے. بیٹی میرے ساتھ آ گئی ہیلپ میں. بیٹیوں کے یہی تو فائدے ہیں کہ ہوتی ہے گھر پہ تو پھر کچن میں پہنچ جاتی ہے میری ہیلپ کرنے کے لیے. ناشتے کے بعد ہم لوگوں نے ویکینڈ تھا نا, یہ تو ہفتہ گھر پہ تھے, تو پھر میں نے یہ کیا کہ یہ کیک میں نے بنایا, چاکلیٹ کیک. تھوڑی سی نا مجھ سے اس کی کوٹنگ میں گڑبڑ ہو گئی, میں بڑی پریشان ہو گئی. میرے بھتیجے نے فرمائش کی تھی کہ پھپھو اس کی برتھ ڈے تھی کہ میرے لیے نا کیک آپ بنا کے لائیں گی. چھوٹا سا ہے ماشاء اللہ لیکن کافی سمجھدار ہے. اس نے کہا پھپھو کیک آپ بنا کے لائیں گی نا. میں نے کہا چلو بچے میں لے آؤں گی. تو بنایا کیک تو اچھا بن گیا چاکلیٹ کیک, لیکن یہ جو میں نے اس کی یہ تیار کی نا یہ تھوڑی سی اس میں ہوگی کچھ گڑبڑ, اور میرے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ ہم نے جانا تھا. اس کو میں نے تیار کر کے ٹھنڈا ہونے بھی رکھنا تھا ظاہر ہے, پھر میرے ہاتھ میں اس کو لے کے بھی جانا تھا. بھارا جانا تھا ہم لوگوں نے, کافی سفر ہے. ہسبینڈ بھی آفس سے تھوڑا جلدی آگے, ہفتے کو ہو جاتے ہیں, بچے تو ہر گھر پہ ہی تھے. تو پھر میرے پاس ٹائم نہیں تھا کہ میں اس کی نا یہ گنائش جو ہے وہ دوبارہ بناتی. میں نے اسی کو اوکے کرنے کی کوشش کی اور وہ کچھ جو ہے نا ایسے ہو گیا. تو تھوڑا بہت میں نے پھر اس پہ کوکو بھی اسپرنکل کیا. چاکلیٹس میرے پاس پڑے ہوئے تھے, یہ میرے بھتیجے کو چاکلیٹس بڑا ہی خوش ہوا, بڑی پسند ہے اس کو. تو بڑا خوش ہو کے اس نے نا انجوائے کر کے, یہ دیکھیں چھوٹا سا میں نے اس کا کلپ ڈالا ہے, بڑا خوش ہوا ہے, اور ساری محنت جو ہے نا وہ وصول ہو گئی ہے. تو خیر اس امی کے گھر گئے, ساری بہن بھائی اکٹھے ہوئے تھے. ایسے موقع کبھی کبھی آتے ہیں جب سارے بہن بھائی اکٹھے ہوتے ہیں, پھر دنیا جہان کی باتیں, بچوں کا اپنا گروپ, بڑوں کا اپنا گروپ, بزرگوں کا اپنا گروپ بن جاتا ہے, اور سارے جو ہے نا وہ خوب انجوائے کرتے ہیں اس ٹائم کو. تو ایک بہت اچھا اور خوبصورت ٹائم گزار کے ایک دن امی کے ہاں ہم لیٹ گئے تھے, برتھ ڈے کے بعد وہیں پہ رکے. اور یہ بھارا کو فلائی اوور ہے جو مری کے لیے جو رستہ بنا ہے نا نیا, ہم نے یہ یوز کیا تھا. بہت ہی زبردست رستہ بن گیا. اگر مری جانا ہو نا تو بھی تقریباً 40 منٹ 50 منٹ کا بلکہ فرق پڑ جاتا ہے فلائی اوور سے گزر کے جائیں تو. ہم لوگ بھی اس روٹ سے اگر اپنے گاؤں کی طرف مڑتے ہیں نا تو ہمیں بھی رستہ تھوڑا سا شارٹ پڑ جاتا ہے. بارہ کو مین روڈ جو ہے نا وہ بہت ہی بزی روڈ ہو گئی تھی اصل میں, گھنٹوں لگ جاتے تھے اس پہ, بندہ پھنس جاتا تھا. کبھی کبھی ٹریفک اتنی بری طرح پھنستی تھی نا کہ بندہ جو ہے نا تنگ آ جاتا تھا. وہ کتنی دیر ایک جگہ پہ کھڑے رہیں, اور اوپر سے ریڑیوں والے اور یہ سارا جو روڈز انہوں نے جو ہے نا بلاک کی ہوئی. اور ایسے یہ دیکھیں کتنی خوبصورت, ابھی وہ تھوڑا سا شیشہ گاڑی کا نا گندا ہو رہا تھا بارش کی وجہ سے. ایک دن امی کے ہاں اور ایک دن جو ہے میں دیور اور جیٹھ کے ہاں گزار کے پھر رات کو ہم واپس آئے. تو جناب یہ ہے اگلی صبح کا ناشتہ. تو پھر وہی نا کہ کسی دن بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو ناشتہ اس دن ہیوی نہیں ہوتا, اس دن پھر ہلکا ناشتہ ہوتا ہے. یہ پھر میرا بیٹا صبح جو کالج جا رہا تھا اس کے لیے پھر میں نے ہلکے ناشتے کا اہتمام کیا. آتے ہوئے میں رات کو بریڈ لیتی بھی آئی تھی کیونکہ آٹا گوندا ہوا نہیں تھا. تو جناب گاؤں سے ہو کے آئے تو گاؤں کی سوغاتیں ساتھ نہ آئیں, ایسا ہو نہیں سکتا. فروٹ کے سیزن میں فروٹ آ جاتے ہیں. تو یہ امی کے گھر سے کدو آیا تھا, اور دیور کے گھر سے لیمو آئے, جیٹھ کے گھر سے توریاں آئیں اور لیمو انہوں نے بھی دیے. ایک دفعہ پہلے بھی وہ آئے تھے تو مجھے بہت ساری توریاں دے گئے تھے. توریاں مجھے اتنی پسند تھی نا, اب تو وہ برمان سے جی بھر کے کھائی ہیں میں نے. تو خیر یہ کدو میں نے سوچا کہ اس کو میں پکا لیتی ہوں. اس کا بیج میں نے چھلکا اتارا, بیج نکالا اور اس کو کاٹ کے نا میں نے پکا لیا. توریاں البتہ میں نے کاٹ کے نا وہ فریز کر لی تھی. تو کیونکہ ذرا اکٹھے سارا کچھ نہیں پک سکتا تھا, اور بیٹی تھی تو بیٹی کا تو فرمائشی پروگرام چل رہا تھا ویسے بھی. تو میں نے سوچا کہ چلیں ایک چیز میں بنا لیتی ہوں, تو ایک چیز کو جو ہے نا میں فریز کر لیتی ہوں. لیمو بھی ایسے ہی بچوں نے ہی, میرے لڑکوں نے, طبیعت میری ذرا وہ تھکاوٹ اور گھر کے کام اور ریسٹ نہ ہونے کی وجہ سے نا میرے زیادہ خراب ہو گئی طبیعت. تو بچے بیچارے پریشان ہو گئے. بیٹی نے کہا کہ کھانا میں فائنل کر دیتی ہوں, تو بیٹوں نے جو ہے وہ لیمو نچوڑ دیے تھے. ہاں یہ تو کدو تو میں نے خود ہی بنایا تھا, سمپل ہی بنا لیا تھا, مسالے والا کدو بنایا تھا میں نے. تو ایسے کر کے نا میں نے چھلکا اتارا اور بیج نکال کے اس کو پھر میں نے رفلی چاپ کر لیا. گل جاتا ہے جیسا بھی کاٹیں, اس نے گل کے ایک جیسا ہی ہو جانا ہوتا ہے. میں نے ویسے بھی سبزیوں کو نا تھوڑا سا میش کرنا ہوتا ہے. اس ٹائپ کی جو سبزیاں ہوتی ہیں نا وہ بچوں کو شکل نظر آ جائے تو پھر نہیں کھاتے, لیکن اس کو ہلکا سا میش کر دیں نا مسالے کے ساتھ تو پھر کھا لیتے ہیں. تو میں نے کہا چلیں بچوں کو کھلانا ہی ہے, اس کی شکل کا کیا کرنا ہے میں نے. تو آپ بھی ایسے ہی بچے جس طرح کھاتے ہیں اسی طرح بنائیں, تھوڑا کبھی کبھی ان کو جو ہے نا دھوکہ دے کے. اب میں میش کروں گی نا ان کو سمجھ نہیں آئے گی
کہ کیا بنا ہوا ہے. ماڑو کھا لیتے ہیں تو میں ان کو کہوں گی ماڑو پکے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے بھئی کھا لیں. خیر یہ تو تھا مذاق. تو یہ دیکھیں میں نے کاٹ کے نا پہلے بھی دھویا تھا ایک دفعہ, پھر ان کو دھو لیا اچھے سے کھلے پانی میں نا. ان کو پھر میں چھننے میں ڈال دوں گی تاکہ پانی اس کا سارا سٹرین ہو جائے. پھر میں اس کا مسالہ بناؤں گی. بہت زیادہ گلانا نہیں ہے میں نے مسالے کو. یہ دیکھیں یہ باقی میری چیزیں ابھی رکھی ہوئی ہیں جو کہ نا نیکسٹ ڈے پہ یہ چلی گئی تھیں. نیکسٹ ڈے پہ یہ ہوا تھا یہ سارا پروسیس ان کا, توریوں کا بھی اور لیموں کا بھی, کیونکہ اس دن اور بڑے کام اکٹھے ہو گئے تھے. واپس آ کے نا منڈے کو پھر ہماری وہ محفل ایک ہوتی ہے درود پاک کی, ہم نے وہاں پہ بھی جانا ہوتا ہے. پھر باقی کام بھی گھر کے ہوتے ہیں. کھانا تو گھر میں بنا کے گئی تھی, زہرا گئی تھی تو کھانا رکھ کے گئی تھی بنا کے تاکہ پیچھے بچے جو ہے نا کھا لیں گے. تو پیاز اس میں نے تھوڑی ڈالی تھی, نہ بھی ڈالیں تو ٹھیک ہے, لیکن میں چھوٹی سی ایک نا میں نے ڈالی تھی. اور ٹماٹر بھی اس میں تھوڑے سے میں زیادہ کر کے ڈالتی ہوں, اور لہسن ادرک کا پیسٹ. تو خیر پیاز آج کل عجیب سے آ رہے ہیں, جس پیاز کو کھولو وہ اندر سے خراب نکل آتا ہے. بظاہر دیکھنے میں ٹھیک لگ رہے ہوتے ہیں, اور یہ 2 مہینے سے نا یہی سیم ایک ہی سین چل رہا ہے کہ دیکھنے میں ٹھیک لگتے ہیں لیکن جو ہے نا جب اس کو کھولتے ہیں تو اندر سے خراب نکل آتے ہیں. تو جناب جو بھی کام کیا جائے نا خلوص دل سے کیا جائے, محنت سے کیا جائے تو وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے. اور گھر کے لیے اور بچوں کے لیے کرنا تو باعث سے کہہ سکتے ہیں کہ مسرت ہے, خوشی ہے, سکون ہے. ہمیں ماؤں کو, ہاؤس وائفس کو, بیویوں کو انہی چیزوں میں خوشی ملتی ہے, انہی چیزوں میں سکون ملتا ہے. گھر کو ارینج کرنا, گھر کی صفائی ستھرائی, کھانا بنانا, بچوں کے لیے یہ کر لو, تو ہمارا سکون جناب اسی چیز میں ہے اور ہمیں اسی چیز میں سکون ملتا ہے. جس دن تعریف وصول ہو گئی, بچے خوش ہو گئے, ہسبینڈ خوش ہو گئے, ان کو پسند آ گیا, چلے ہماری محنت تو ساری وصول ہو گئی. تو جناب یہ دیکھیں میں نے اس کے پیاز کے ساتھ پیاز میں نے سوتے کی ہے, اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں کدو ڈال دیا, اس کو ہلکا ہلکا سا فرائی کر کے میں نے اس میں پھر ٹماٹر, لہسن, ادرک اور سب مسالے ڈال دیے تھے. بہت زیادہ مسالے نہیں ڈالے تھے میں نے اس میں, تیل بھی کم رکھا اور مسالے بھی کم رکھے. تو اب مسالے اور تیل میں جو ہے نا کوشش کرتی ہوں میں کافی کم ڈالوں, کیونکہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہوتے. یہ دیکھیں یہ ٹماٹر 2 بڑے ٹماٹر ہیں, یہ لہسن ادرک کا پیسٹ ہے, اور ہری مرچیں ہیں کافی ساری. سرخ مرچیں میں نے اس میں کم ڈالی ہیں. میرے لہسن ادرک کے پیسٹ میں بھی ہری مرچیں ہیں. تو اب میں اس کو نا تھوڑا سا فرائی کر کے بھون کے تو پھر میں اس کو دم پہ دے دوں گی, اور یہ اپنے ہی پانی میں گل جائے گا. یہ دیکھیں یہ 5 مسالے ہیں اس کے, تھوڑے تھوڑے کر کے میں نے اس میں ڈالے ہیں. تو جناب یہ تھوڑی سی ارینجمنٹ کر رہی تھی میں. امید ہے کہ آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو لائک, سبسکرائب اور شیئر کر دیں, اور اپنے فرینڈ اور فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں. اور آپ کا ایک کلک آپ کا کچھ نہیں جائے گا, مجھے موٹیویشن مل جائے گی, مجھے اچھا لگے گا, تاکہ میں نیکسٹ جو ہے وہ خوشی سے بلاگ دوبارہ بناؤں. تو یہ تھوڑا سا دھنیا ڈال کے میں نے اس کو میش کر کے اس کو فائنل کر لیا تھا. اوکے جی, اللہ حافظ.